السلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ مسلسل ہم آداب الاکل، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی کچھ آداب کا تذکرہ ہوا تھا، آج کے درس میں بھی چند آداب کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا ادب کھانے کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانا جب لگ چکا اور نعمتیں جب سجائی جا چکیں تو اس کے بعد جو احباب بیٹھے ہیں دسترخوان پر، ان کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ استعجال سے کام نہ لیں۔ استعجال کا مطلب کیا ہے کہ ابھی افراد کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا نہیں رہے ہیں، ابھی کسی اور اس میں مشغول ہیں یا امکان ہے کہ کچھ تاخیر ہے، آپ اکیلے اس سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استعجال۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اتنا کہا جاتا ہے کہ اگر اس مجلس میں کوئی علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے بڑا ہے تو اس کو پہل کرنے کا، آگے ہاتھ لے جانے کا موقع دینا چاہیے، اس کو جو ہے شروع کرنے کا موقع دینا چاہیے کہ جو شروع کرے تو سب شروع کر دیں۔ لہذا ابھی اس طرف میلان نہیں یا ابھی اس طرف توجہ نہیں، اور ایک صاحب اس پہ بیٹھ کر کے اپنا کھانا شروع کر دیے ہیں، ادب کے خلاف ہے یہ۔ ابھی لوگ بیٹھ رہے ہیں، ایک صاحب شروع پڑ گئے ہیں، جبکہ وہ اجتماعیت کا معاملہ ہے۔ تو ایسی صورت میں استعجال ادب کے خلاف ہے کہ لوگ ابھی بیٹھنے کی تیاری میں ہیں، کوئی صاحب شروع کر چکے ہیں، بیٹھے ابھی ہیں، ابھی شروع کرنے کا مرحلہ ہے، لہذا اس سے پہلے ایک صاحب شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے جو اس مجلس میں ہے، اس کو جو ہے آگے اور پہل کرنا چاہیے یا اس کو آگے رکھنا چاہیے، اس سے پہلے ہی کوئی ایک صاحب آگے ہو گئے ہیں، لہذا یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ تو کھانے میں استعجال نہیں ہونا چاہیے۔ عجلت، میں بہت عجلت کرتا ہوں تو کبھی کہا جاتا ہے تو تھوڑا سا فرق، آپ نے بہت عجلت کی، ایسا کرنا مناسب اور درست نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کھانے کے۔ بسا اوقات ایسے شخصیات اور اس کی سیرت جو ہے مجروح ہو جاتی ہے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، بڑا حریص ہے کھانے کا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اور بالکل مجمع میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلا ادب تھا کہ کھانے میں استعجال نہ ہو، عجلت سے کام نہ لیا جائے، جلد بازی کھانے میں نہ کی جائے۔ بہت اچھے اور عظیم آداب ہیں یہ، بچوں کو سب کو سکھانا چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ادب آج کا یہ ہے کہ کھانا جب آپ شروع کریں تو دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں۔ عموماً کوئی بڑی وغیرہ چیز ہے جس کو دو ہاتھ کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا، تو ٹھیک ہے، دو ہاتھ آپ نے استعمال کر لیے، ورنہ اصل میں کھانے پینے کے لیے دایاں ہاتھ ہی استعمال ہونا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں آپ، آج کل تو یہ مسئلہ اس لیے بھی پیچیدہ نہیں ہے کہ جتنے مہمان ہوتے ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، اتنے گلاس الگ ہوتے ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھائیے، اس کو ویسے بھی دھلنا ہے۔ اگر ایک گلاس بھی ہے، ایک برتن میں کھا رہے ہیں، تب بھی دائیں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، لہٰذا دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، دائیں ہاتھ کو مقدم رکھنا، یہ زیادہ درست اور صحیح، اور یہ ادب ہے اسلام کا، اور نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کل بیمینک، اللہ کے نبی نے کہا غلام سے، اے غلام دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا ادب ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرے۔ تیسرا ادب کیا ہے کھانے کے سلسلے میں، جس کی طرف بہت کم توجہ ہے؟ وہ تیسرا ادب یہ ہے، 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 3 انگلیاں، سبابہ جس کو سباحہ کہتے ہیں، وسطیٰ، ابہام، یہ ہے 3 انگلیوں کا استعمال ہونا چاہیے کھانے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسا کھایا کرتے تھے، کھانے میں 3 انگلیوں کا استعمال۔
جو بھی چیز ہے آپ اس کو اس انداز سے کر لیں اس میں کہ وہ 3 انگلیوں کے درمیان آ جائے، پھر آپ لے کر کے اس کو کھا سکیں۔ تو لہذا جیسے دائیں ہاتھ کو اہمیت ہے ویسے دائیں ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کو بھی اہمیت ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کیا 3 انگلیاں؟ ہاں، پھر کوئی آدمی اس پر بھی پریشان ہو سکتا ہے نا، یہ کیا دایاں ہاتھ؟ تو دائیں ہاتھ پر بھی ایک آدمی پریشان ہو سکتا ہے، کھانا ہی ہے نا، منہ میں اتارنا ہی ہے نا، چاہے یہ ہاتھ ہو چاہے یہ ہاتھ ہو، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ سے کھانے میں کیا نقصان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت میں آداب ہیں، ان آداب کے لحاظ سے بائیں ہاتھ پر کس کو مقدم کریں گے ہم؟ دائیں ہاتھ کو۔ دائیں ہاتھ میں بھی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں میں کن انگلیوں کو مقدم کریں گے؟ 3 انگلیوں کو۔ لہذا یہ ادب میں سے ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس چمچہ آ گیا ہے۔ کیا ہے؟ چمچہ چمچ، ہاں، عموماً کیسے پکڑا جاتا ہے؟ یہی 3 انگلیاں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چمچ ہی کا استعمال ہمیشہ کیا جائے۔ کبھی ایک آدمی ایک جذبے کے تحت کہ چلو پوری طریقے سے یہاں اس پر عمل کرنے کے لیے ایک سبب اور ایک وسیلہ، ایک ذریعہ بن رہا ہے، میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں، حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ ہاں، چمچ کا تذکرہ نہیں۔ کس کا تذکرہ ہے؟ انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اصل کو باقی رکھتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ انگلیوں سے استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر آپ نے چمچ استعمال کیا اور وہ چمچ کو 3 ہی انگلیوں کے ذریعے آپ استعمال کر کے جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ ایک وسیلہ ہے، ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ تیسرا ادب ہے کہ آدمی کھاتے ہوئے، کھانے کا استعمال کرتے ہوئے کن انگلیوں کو استعمال کرے؟ 3 انگلیوں کا استعمال کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے۔ آج کے درس کا یہ تیسرا ادب تھا۔ چوتھا ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ کھانا شروع کریں تو کھانے کے بیچ سے جو ہے لقمے نہ اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا بِالْوَسَطِ، بیچ سے مت کھایا کرو لقمے لے کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ بیچ میں ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے سامنے سے آدمی کو کھانا چاہیے۔ وہ سامنے سے کھانے کے نتیجے میں کئی افراد اگر ایک برتن میں بیٹھے ہیں تو ادب یہی ہوگا کہ ہر آدمی اپنے سامنے سے بآسانی لے سکے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہر آدمی بیچ میں جو ہے انگلی ڈال کر کے لینا کی کوشش کرے تو دشواری اور دقت کا سامنا ہے، تکلیف ہے اس میں۔ تو لہذا ادب یہ ہے کہ جب آپ کھانے لگیں تو کھانے کے بیچ سے لقمے نہ اٹھائیں بلکہ اپنے سامنے سے لقمے لیا کریں۔ ایسے جتنے افراد اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں اگر ایک برتن میں ہیں تو سب اپنے اپنے سامنے سے لیتے رہیں گے تو تماموں کے لیے آسانی ہوگی، دقت کا سامنا نہیں ہوگا، اور برکت کے نزول کی وجہ سے سب بآسانی کھا سکیں گے اور سیراب ہو جائیں گے، شکم سیر ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ سب شکم سیر ہوں گے۔ کیوں؟ ہر ایک اپنے سامنے سے کھا رہا ہے اور برکت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ اب برکت کے نزول بیچ میں ہونے کے تصور سے سب بیچ میں ہاتھ ڈالنے لگے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے غلام سے کہا، غلام سم اللہ وکل بیمینک، وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے نا وہاں سے لیا کرو، وہاں سے لقمے اٹھایا کرو۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی ہے ہی نہیں دسترخوان پر، آپ اکیلے ہیں، لہذا اس موقع پر اگر آپ پورے کھانے کو ملا کر کے کھا رہے ہیں اگر یہاں وہاں سے لیتے ہوئے تو اس میں قباحت کی بات تو ایسے نہیں سمجھی گئی، لیکن پھر بھی ادب کے خلاف ہے یہ۔ اس میں اجازت کا پہلو ہے لیکن یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ سامنے ہی سے لیا کریں لقمے کو۔ تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ تو آج کے اس درس کا یہ چوتھا ادب تھا کہ جب کھانا شروع ہو تو درمیان سے لقمے نہ اٹھائے جائیں بلکہ سامنے سے لقموں کو اٹھایا جائے، بچوں کو یہ تعلیم دی جائے، بچوں کو یہ آداب بتائے جائیں۔ پانچواں ادب کیا ہے؟ لقمہ اٹھا کر کے جب منہ میں آپ ڈالیں تو خوب چبا کر کے کھانا چاہیے، لقمہ خوب چبا کر کے کھانا چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں چبانے کا اہتمام نہیں کرتے، پیٹ میں شے جاتی ہے، نقصان دینے کا سبب بنتی ہے۔ نہیں، اسلام کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے، لقمے کو اچھی طرح سے چباؤ۔ اللہ نے دانت عطا کیے کس لیے؟ چبانے کے لیے۔ زبان عطا کی اللہ نے کس لیے؟ ذائقے کے لیے۔ ذائقہ تو خوب لیتے ہم، کیوں؟
بہت اچھا بنا، فوراً کہنے لگتے ہیں بہت خراب بنا۔ اور عجیب مسئلہ ہے، کھا تو لیتے ہیں بعض جگہوں پر، دعوتوں وغیرہ میں بھی، دیگر مقامات پر، گھر وغیرہ میں بھی، کھا لینے کے بعد ذائقے کا ضرور چرچا ہوتا ہے، چبانے کا چرچا نہیں ہوتا۔ اچھا تھا، برا تھا، سب کہتے ہیں ہم، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا خوب چبا چبا کر کے کھایا، خوب چبا نہیں نا۔ حالانکہ جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ جو ہے کرنا چاہیے۔ زیادہ ضروری کیا ہے؟ چبانا، صحت کے لیے اور مطلب نظام انہضام کو بہتر کرنے کے لیے چبانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے دانت دیے؟ بعض اطباء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے ہیں، تو ایک لقمے کو کتنی مرتبہ چبانا چاہیے؟ 32 مرتبہ چبانا چاہیے، تو جا کر کے آپ کی صحت اچھی رہے گی، معاملہ ٹھیک رہے گا۔ میں نے بعض لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا، لقمہ ڈالیں 1-2 مرتبہ کیا دبایا، فوراً جو ہے نگل لیا۔ عجیب مسئلہ، ایسا نہیں، اس سے صحت خراب ہو سکتی ہے، طبیعتیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 5واں ادب ہے کہ جب لقمے کو منہ میں لیا جائے تو اس کو خوب چبایا جائے، خوب چبا کر کے کھایا جائے، تاکہ نظام انہضام بھی ٹھیک ہو رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صحت وغیرہ بھی صحیح سالم رہے۔ اب اگلا جو ادب ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ لقمے جب اٹھائے جائیں تو بہت بڑے بڑے لقمے نہ اٹھائے جائیں، یہ ادب کے خلاف۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ جو آدمی بڑے بڑے لقمے اٹھاتا ہے اسے، اور جو بہت چھوٹے لقمے اٹھاتا ہے اسے، دونوں کو ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے، بڑے لقمے اٹھانے والا مقدر سے زیادہ نہیں کھاتا، چھوٹے لقمے اٹھانے والا تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے کم نہیں کھاتا، جتنا اتنا ہی نہ کھائیں گے۔ تو پھر ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس تصور سے کہ بڑے بڑے لقمے اٹھاؤ تو میں دوسروں سے مقابل میں زیادہ کھا لے جاؤں گا، اب دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ بڑے بڑے اٹھا رہا ہے تو پورا یہ زیادہ کھا لے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے محروم ہو جائیں۔ نہیں، اللہ نے روزی کیا کر رکھی ہے؟ مقدر کر رکھی ہے۔ رحم مادر میں ہم جب بچے کامل ہو جاتے ہیں تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے روزی لکھ دی جاتی ہے، موت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، اچھائیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں، روزی وہ ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ آپ چھوٹا لقمہ تو دور کی بات ہے، ایک دانہ بھی اگر آپ کے لکھے ہوئے کا ہے تو وہ چھوٹے گا نہیں، آپ اسے کھا کر کے رہیں گے۔ ایک دانہ اضافہ نہیں جا سکتا کسی کے لیے۔ لیکن آداب اسلام کے کیا ہیں کہ آدمی لقمے چھوٹے چھوٹے اٹھائے۔ چھوٹے چھوٹے سے مراد اتنے بڑے بھی نہ ہوں کہ ایک آدمی سامنے والا اسے ناپسند کرے، اتنے چھوٹے بھی نہ ہوں کہ اس میں تکلف نظر آئے، لہذا لقمے مناسب انداز کے اٹھانا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے لقمے بھی اٹھانا درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ ادب میں سے ہے۔ کون سا ادب تھا یہ؟ پانچواں چھٹا ادب تھا۔ 7واں ادب کیا ہے؟ یہ دیکھیے، شروع میں نے کہا تھا استعجال، عجلت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب کھانا شروع ہو چکا ہے، اس میں ایک لفظ ہے سرعت نہیں ہونا چاہیے۔ سرعت کے معنی کھانا، ہاں جلدی جلدی، وہاں استعجال تھا، عجلت تھی، اور یہاں سرعت، اتنا جلدی جلدی اٹھا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ختم ہو جائے، اس لیے اسے گڑبڑ ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے لقمے کم ہو جائیں گے، جلدی جلدی اٹھانے میں شاید فائدہ زیادہ رہے گا۔ ایک لقمہ ابھی منہ میں ہے، دوسرا لقمہ ہاتھ میں اٹھا کر کے رکھا ہے۔ عجیب مسئلہ، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کہیں بھی اگر اس طرح دیکھا جائے تو شخصیت مجروح ہو جائے گی کہ کیا آدمی ہے، کھانے کا اتنا بھوکا ہے کہ منہ میں ابھی لقمہ ہے، پوری طرح بھی چبا بھی نہیں پایا ہے، ابھی ڈالا، دوسرا لقمہ ہاتھ میں پکڑ کے تیار ہے۔ لہذا یہ ادب کے خلاف، اس کو کہتے ہیں کھانے میں سرعت۔ ایک ہے سرعت، ایک ہے عجلت۔ تو عجلت بھی نہیں رہنا چاہیے اور کھانے میں سرعت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پوری اطمینان طریقے سے آپ کھائیے نا، ایک لقمہ اٹھایا، اچھی طرح چبا لیا، آپ نے اسے نگل لیا، دوسرا لقمہ پھر اس کے بعد منہ میں ڈالیں۔ تو کھانے میں سرعت نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ کھانا منہ میں موجود ہے، دوسرا لقمہ ہاتھ میں پکڑ کر کے آپ کھانے کے لیے یا منہ پر لانے کے لیے تیار ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان آداب کے ساتھ بہت سارے آداب میں ایک بڑا پیارا ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ کیا؟ کھاتے ہوئے نقصان دینے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے مچھلی کھا رہے ہیں آپ تو کانٹا نقصان دینے والا ہے، گوشت کھا رہے ہیں آپ، ہڈی
نقصان دینے والی ہے، تو لہذا نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے بچا جائے، اس سے محفوظ رہے۔ اتنی عجلت، اتنی جلد بازی نہ ہو کہ کانٹے آ گئے یا ہڈی کو آپ نے نگل لیا۔ یہ لکھا جاتا ہے، بس بعض اطباء یہ کہتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ مرغی کی ہڈی یا فلاں ہڈی بطن میں چلی گئی، پیٹ میں چلی گئی، کھاتے کھاتے کھا لیا، اس کو بھی موت واقع ہو گئی۔ آدمی کبھی کبھی مر بھی جاتا ہے، کیونکہ جو معدہ ہے اس کو جو ہضم کرنے کا جو معاملہ ہے، یا اس کو جو کسی بھی چیز کو گلانے وغیرہ کا جو معاملہ، کبھی بعض چیزیں ایسی اس میں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ اسے قبول نہیں کر پاتا، اور اس کے نتیجے میں وہ نوکیلی چیزیں اور وہ نقصان دہ چیزیں اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ آدمی کو موت واقع ہو جاتی ہے، آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صاف ستھرا کر کے نقصان دینے والی چیزوں کو الگ کر کے کھانے کا استعمال کرنا چاہیے، چاہے کانٹے ہو چاہے ہڈی وغیرہ کا معاملہ ہو۔ لہذا یہ ادب ہے اسلام کا، کیا پیارا ادب ہے، کتنا بہترین سلیقہ ہے، کتنی بہترین تعلیم ہے کہ کانٹوں کو اور اس کے علاوہ ہڈی وغیرہ کو اور نوکیلی چیزوں کو، ایسی کوئی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے ہٹا کر کے کھانے کا، نعمتوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ آج کے اس درس کا آخری ادب دیکھیے، اب کھانے میں ہی اتنے آداب ہیں، مسلسل کئی دروس اس میں چلا رہے ہیں، کھانے کے بعد پھر آداب ہیں، ان تماموں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس پر میں تو کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آداب ہی کا ایک کورس کر کے جو ہے نا اس کو پوری تعلیم دے کر کے ان کو عملی اعتبار سے وہ مشق کروانا چاہیے۔ کرو یہ چیز، اگر زندگی میں آ جائے، بعد میں اگر وہ ذہن سے نکل بھی جائے دلیل، لیکن اگر عمل میں اعضاء میں محفوظ رہ جائے بس کافی ہے۔ الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ دینی احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں تو شریعت کے احکام کے مطابق کھاتے ہیں، پیتے بھی ہیں تو ایسا۔ تو لہذا آخری ادب، 8واں ادب، اس کے بعد بھی آداب ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ 7واں ادب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ آدمی ہاتھ کو ٹیکا لگا کر کے، ایک ہاتھ میں ٹیک رکھ کر کے دوسرے ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ پر ٹیک رکھا ہے کھا رہا ہے، پیچھے ٹیک لگا کر کے کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض نے تو اس کو کہا کہ یہ متکبرانہ علامت ہے۔ اس کی علامت ہے، یہ متکبرانہ علامت ہے، تکبر والی علامت ہوتی ہے، لہذا ایسے نہیں کھانا چاہیے۔ ٹیک لگا کر کے ہاتھ کو زمین پر ایک ٹیک کر کے دوسرے ہاتھ سے لقمے اٹھائے جا رہے ہیں، تو لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹیک لگا کر کے کھانے سے منع کیا گیا اور ادب کے خلاف اسے گردانا گیا ہے، اور یہ بیٹھک یہ شریفوں کی بیٹھک نہیں سمجھی گئی اور یہ مناسب بیٹھک نہیں ہے، اس وجہ سے آدمی کو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں یہ 7 آداب بیان کیے گئے، مزید اور آداب کل کے درس میں، اس کے بعد کھانے کے آداب، کھانا ختم ہونے کے بعد کے آداب بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی تکالیف سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی آبیاری کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسلام مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان منصوبوں کو ناکام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کی درستگی پر مر کر جو قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے اپنے موتوں کے وقت میں ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما۔ ہم کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، تماموں کو اللہ تعالیٰ صوم و صلات کا پابند بنا دے، دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ جینے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا فرما، ہماری ساری جو ہے حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله۔